بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 القاعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ فن حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہو کر علم حاصل کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ کوفہ کے بڑے اساتذہ اور ائمہ فن سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ فقہاء و محدثین کی ایک بڑی جماعت ان کی مہارت اور ان کے کمال کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ احادیث کے حافظ تھے۔ جب کوفہ کے مشہور محدثوں سے حدیثیں پڑھ لی تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ انہوں نے بے شمار محدثین کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر تھے، ان کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ احادیث کے باب میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ پہلے ساری حدیثیں مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی اور ہزاروں جھوٹی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی احادیث بیان کرنے کے شرائط بیان کیے اور احادیث کے مراتب متعین کیے۔ راویوں کے حالات اور ان کی حیثیت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جاننے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ شہد کا کارخانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسانوں کی خدمت کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی بنائی جو پھولوں سے رس جمع کر کے چھتوں میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیسا ہنر دے رکھا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جو چھتا بناتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے میں 6 کونے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور وہ پھولوں کے رس لا کر انہی خانوں میں جمع کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص شہد پیدا کرنے کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ یقیناً وہ بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبیعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ فائدہ، اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھے تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک ہونے کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لیں، پھر زمین پر ماریں اور دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت مسح کر لیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اسی جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ کے واسطے ایک دن کا نفلی روزہ رکھے اور اس کے بدلے میں اس کو ساری زمین بھر کا سونا روزانہ دیا جائے تو قیامت کے دن تک بھی اس روزے کے ثواب کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، امام سے پہلے سر اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا تذکرہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدا رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دے اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقینی ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ، پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹلی نہیں ہے اور انجیر کا یہی حال ہے۔
لہذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔